نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آج جو بات میں کرنے والا ہوں وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 75 اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس ان کے بارے میں دعا کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علم کتاب یعنی قرآن عطا فرمائیو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حور بن قیس بن حسن فزاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے۔ اسی دوران میں ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث فرما رہے ہیں جس سے ملنے کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ تو ابی نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ کیا آپ دنیا میں وہ ہیں جس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، کہ یہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں اس وقت دنیا میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں سب سے بڑھ کر عالم ہوں اور میرے سے بڑا اس دنیا میں اس وقت کوئی عالم نہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علیہ السلام علم میں تم سے بڑھ کر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی، اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال، مجھے اس کا ایڈریس پتہ چلے اور میں وہاں ان سے جا کے ملاقات کر لوں۔ ملاقات کا شوق ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ ایسے کریں، ایک مچھلی لے لیں اور اس کو تل کے اس کو بنا کر کھانے کے لیے آپ اپنے توشہ دان میں رکھ لیں، اور جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے تو وہاں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یعنی حضرت یوشع ان کو ساتھ لیا ہوا تھا اور وہ سفر کے لیے نکلے تو راستے میں ایک جگہ تھکاوٹ کی وجہ سے ٹھہر گئے۔ تو وہ جو مچھلی تھی وہ توشہ دان سے نکلی، زندہ ہوگی اور سمندر میں سے سرنگ بناتی ہوئی وہ سمندر میں چلی گئی۔ تو اٹھنے کے بعد وہاں سے سفر پھر آگے جاری رکھا اور چلتے چلتے
جب ایک جگہ ٹھہرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا پوچھا تو ان کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ پہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آ گیا ہے، لیکن میرے ذہن سے نکل گیا، شیطان نے مجھے بلا دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا تو وہی مقام تھا ٹھہرنے کا، وہیں ہماری ملاقات ہونی تھی، تو پھر آپ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے اس جگہ پہ پہنچے۔ تو پھر وہاں ملاقات ہوئی، تب ان کے تب پھر حضرت خضر اسلام کو انہوں نے پایا، اور پھر آگے جو بات ہے کہ آپ سفر جاری رکھتے ہیں، اور یہ طے پایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے، چونکہ میں نے جو کام کرنے ہیں آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے ان کاموں پر، تو اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر آپ میرے ساتھی بن جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا۔ تو پھر آگے واقعہ آتا ہے، 3 وہ معاملات پیش آئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو توڑ دیا تھا، اور ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، اور ایک دیوار کو سیدھا کر لیا تھا۔ یہ شارٹ بات میں بتا رہا ہوں۔ تو جو کشتی توڑی تھی تو اس کی وجہ پوچھ لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے عرض کی تھی نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، تو انہوں نے کہا اچھا آئندہ میں ایسا خیال رکھوں گا اس بات کا۔ پھر جب بچے کو قتل کیا تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، تو انہوں نے کہا اچھا اگر آئندہ کوئی ایسی بات ہوگی سختی نہ کیجیے۔ پھر آگے دیوار سیدھی کی، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو تمام جو شرطیں ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، اب میرا اور تیرا ساتھ نہیں نبھ سکتا۔ پھر خضر علیہ السلام نے یہ تینوں واقعات جو تھے ان کی وہ تفصیل بھی بیان کر دی کہ وہ جو لڑکا قتل کیا تھا وہ اس لیے قتل کیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کے والدین نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اور یہ جوان ہو کر بچہ جو ہے ان کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، ان کے لیے فتنہ کھڑا نہ کر دے، ان کو پریشان کرے گا تو اس کو قتل کر دے، تو اس کی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کشتی اس لیے توڑی تھی، اس کے پھٹے اس لیے نکال دیے تھے کہ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتی لیتا تھا اپنے قبضے میں، اور کشتی والوں کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ تو یہ غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، یہ اپنا گزارا کرتے تھے کشتی چلا کے۔ تو میں نے اس میں عیب دار کر دیا کشتی کو، تاکہ جب بادشاہ اسے دیکھے تو ان کو چھوڑ دے، اور یہ مرمت کرا کے اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ان کی بہتری کے لیے میں نے کیا۔ اور جو دیوار سیدھی کی ہے وہ ایک نیک شخص تھا جو اللہ کا پیارا تھا، اس نے اپنی اولاد کے لیے امانت کے طور پہ اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے، تو اس نے یہ دعا کی تھی کہ جب میری یہ اولاد بڑی ہو تو اے اللہ یہ خزانہ ان کو حوالے کر دینا۔ تو میں نے دیوار اس لیے سیدھی کر دی ہے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، اور جب وہ جوان ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خزانے کو ان بچوں تک پہنچا دیں گے۔
تو یہ تکوینی ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے علم دیا جاتا ہے، اس کے تحت میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو اس واقعہ میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ علم جو کسی ایک کی وراثت نہیں ہے، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے، یعنی علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہی سب سے زیادہ جانتا ہوں اور مجھے ہی سارا علم ہے۔ تو علم کی اتنی جزیات اور اتنی تفصیل ہوتی ہے کہ اگر کوئی سب سے بڑا مفتی ہو بھی تو ضروری نہیں کہ اس کو ہر چیز ہی اتنی وسیع طریقے سے آتی ہے کہ اس کے سننے والے جو ہیں ان کی ڈیٹیل وہ نہیں جانتے۔ وہ سننے والے کچھ ایسے بھی ہوں گے، اس کی جز کوئی ان میں سے زیادہ جاننے والا بھی ہوگا۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی علم ضرورت کے مطابق، موقع محل کے مطابق بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر ہر بندہ جو ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ آگے میں اس کی تفصیل یوں بیان کرتا ہوں کہ میں اپنی مثال کرتا ہوں، اپنی مثال دے کے اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ بعض اوقات بندہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا ہوتا اور وہ اور بھی لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جواب کہیں سے نہیں مل رہا ہوتا، اور جب پھر بندہ مسلسل اس پہ غور و خوض کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس کے بارے میں رہنمائی فرما، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں اللہ سے رجوع کیا جا رہا ہے، ڈیٹیل سے اسی بندے کی عقل میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ جس کے متعلق وہ پہلے نہیں جانتا ہوتا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی معاملہ ہم نے کرنا ہے، کوئی کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے، تو اس پہ فل سٹاپ آتا ہے کہ کہیں سے کوئی معاملہ اس کا نظر ہی نہیں آتا کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا، یہ مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ تو پھر اللہ کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے، اور کچھ دن یا کچھ گھنٹے یا کچھ مہینے یا کچھ سال انتظار کرنے کے بعد بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کب اس کو وہ علم اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ تو سال تو کبھی کبھی لگیں گے، کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اکثر معاملات میں کچھ دنوں اور کچھ مہینوں کی بات ہے، وہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے بندے کے ذہن میں اتار دیا جاتا ہے اور بندہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سمجھ جاتا ہے، خواہ کوئی حدیث ہو یا قرآن پاک کی آیت ہو یا کوئی مسئلہ ایسا ہو جس میں عام مفتی جو ہیں اس کا کوئی جواب نہ دے سکتے ہوں اور بندے کو اس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو جب بندہ مسلسل دعا کرتا ہے، اللہ سے اس کا حل پوچھتا ہے، تو اللہ اس کی ضرور رہنمائی کر دیتے ہیں۔ میری زندگی میں ایسے ایک واقعہ نہیں ہے، واقعات سے بھری ہوئی ہے پوری زندگی، کہ ایسے ایسے معاملہ پیش آئے ہیں کہ جب کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا تو اللہ نے وہاں کوئی نہ کوئی راستہ اس وقت پیدا کیا ہے جب ہم عاجز آ چکے تھے۔ تو میں یہ سننے والوں سے میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مایوسی نہیں ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان میں یہی سمجھا تھا کہ اس وقت اس دھرتی پر اللہ نے مجھے سب سے زیادہ علم دیا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایک بڑے کے پاس بھیج دیا۔ تو اس کا مطلب ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ وہ خضر علیہ السلام ہی اس وقت بڑے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ایریے میں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ممکن تھی تو اللہ نے ان کا بتایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی اور علاقے میں کسی اور جگہ پہ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی زیادہ جاننے والے موجود ہوں، کیونکہ اللہ نے
واضح طور پہ جو قرآن پاک میں جو نص ہے وہ یہ ہے کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے. تو علم میں بہتر اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ایک وقت تھا کہ میری جو کمیونٹی تھی، جس گروپ میں جس بزرگ کے ساتھ ہم چلتے تھے اور ان کی تربیت میں ہم رہتے تھے، وہاں کچھ کٹر قسم کے لوگ بھی تھے جو ہمارے ساتھی تھے، اور وہ دوسرے جو مسالک ہیں ان کے بارے میں بہت ہی سخت قسم کے نظریات رکھتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یا ان کو قریب نہیں آنے دیتا، یا ان کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہیں ہوتے تھے. لیکن میں بھی انہی میں سے ہوتا تھا، تو میں ذرا اعتدال پسند آدمی تھا، میں کسی کو برا نہیں مناسب کہتا تھا جاننا. تو اب آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ حقیقت کھول دے، اب ان کے نزدیک ہم گمراہ ہو گئے ہوں گے اور ہم پٹری سے اتر چکے ہوں گے اور ہمارا ایک نیائی فرقہ وجود میں آ گیا ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو میرے لیے آسانی پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا عقیدہ بیان کر دیتا ہوں. میں جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر انفرادی طور پر وہ کسی بھی جماعت میں کوئی بندہ ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ اہل تشیع ہو، وہ اہل دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی مسلک ہو، اس کا ہر بندہ انفرادی طور پر اس کا ایک عمل ہے. اگر وہ انفرادی طور پر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو وہ اس کا عقیدہ بد ہے. اگر وہ انفرادی طور پر کسی بھی مسلک میں ہے اور وہ کوئی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہے، اس کا اگر عقیدہ جو قرآن حدیث سے جو ثابت ہے وہ درست ہے تو وہ بندہ ٹھیک ہے، اس کا مسلک اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. وہ شیعہ ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ وہابی ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ مسلمان ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں. جب تک کسی کے خیالات اور کسی کے تصورات اور کسی کی سوچ سے بندہ واقف نہ ہو، کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے اللہ کا احسان ہے کہ میں ہر کسی کے پیچھے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی وہ صحیح طرح سے نماز پڑھا رہا ہے اور اس کو نماز پڑھانا آتی ہے، جب ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا، ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ اس نے کوئی گستاخی والی بات کی ہو اور اس کا عقیدہ کوئی خراب ہو. جب وہ توحید پرست ہے، وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا احترام اور آپ کو جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ مقام کا خیال رکھتا ہے، آخری نبی مانتا ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو ہم گھٹیا قسم کا مسلمان جانیں. یہ تکبر کی علامت ہے یا علم کا ہیضہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو، خواہ وہ کتنا بھی پڑھ جائے. میرا تو یہ گمان ہے کہ خواہ وہ علم کی کتنی ہی سٹیج طے کر لے، وہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو بہت اچھا گمان کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں اور میرے پاس بڑے دلائل مضبوط ہیں اور میں نے قرآن کا بڑا مطالعہ کیا ہے، میں نے حدیث کو بڑا اچھی طرح سے گہری نظر سے پڑھا ہے. پھر بھی وہ ایک ایسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے جو اللہ نہ کرے اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کہ اپنے آپ کو ہی ٹھیک کہنا، اپنی جماعت اور اپنے فرقے اور اپنے گروہ کو ہی درست کہنا اور باقیوں کو کہنا کہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. یہ نظریہ اور سوچ غلط ہے. میں نے ہر جماعت سے گمراہ لوگ دیکھے اور ہر جماعت میں اچھے سے اچھے لوگ بھی دیکھے. تو اس لیے میرا اب یہ ذہن بن چکا ہے کہ وہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی مسلک کے لوگ ہیں اور وہ اللہ نے ان کو وافر مقدار میں قوت دی ہوئی ہے، وہ دلائل دے سکتے ہیں، وہ قرآن پاک میں اور حدیث میں سے جو مسائل ہیں اخذ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر فقہ اور اس کو سمجھنے کی فقہ
اچھی طرح سے جاننے کی صلاحیت موجود ہے، تو وہ کسی اگر مسئلے میں ان کی غلطی بھی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. تو ان پہ کفر کے فتوے اور ان کے بارے میں بدگمانی اور بد عقیدہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا میں. ہر کسی کی عزت ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کی عزت ہے. جب قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھو، خواہ وہ نیک ہے یا بد. اب نیک اور بد کی ڈیفینیشن ہے، مسلمان تو ہے نا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھو. یہ کس لیے کہا؟ اسی لیے کہا کہ بدگمانی چھوڑو، کسی کی اندر گھسو نہ، کسی کے ٹو میں نہ لگو، بلکہ آپس میں اتحاد اور محبت سے رہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمام علماء کرام جو اس وقت ہمارے دور میں موجود ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب، اطاری صاحب، مولانا طاہر القادری صاحب، ثاقب مصطفی صاحب، اور طارق جمیل صاحب، مولانا مسعود، مفتی مسعود صاحب، اور پیر ذوالفقار صاحب، مولانا مفید تقی عثمانی صاحب، مولانا ہاشمی صاحب، ہاشمی میاں صاحب، یہ جتنے بھی لوگ دین کا کام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور مولانا آصف جلالی صاحب، اور بے شمار جو علماء کرام ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں. ہم ان میں سے آپس میں یہ ٹکرائیں تو ٹکرائیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور سب کو اچھا جانتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہم اپنا آئیڈیل نہیں تصور کرتے. اور دوسرے بزرگان دین ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں. جیسے ٹی وی پروگرام میں بھی ایک جس طرح چینل چل رہا ہے دعوت اسلامی والوں کا، ایک اور بھی چینل ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، تو وہاں پروگرام لگتے ہیں، مثنوی پڑھائی جاتی ہے. میری خود اپنی حالت یہ ہے کہ میں نے پوری کوشش سے اللہ سے دعا کر کر کے کہ یا اللہ یہ جو مثنوی پڑھاتے ہیں مجھے بھی اس کی سمجھ آ جائے. میں تو بھائی جاہل نکلا، مجھے کبھی ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں وہ التجا فرمائیں گے تو اللہ معاف فرمائے، ہم لوگ اس میں گرفت میں نہ آ جائیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو اگر ایمان لانے والے بھی قرآن کو چھوڑ کر اور کتابوں کو بہتر جانے، قرآن پاک کے درس کو چھوڑ کر اور حدیث کے درس کو چھوڑ کر اور فقہ کو چھوڑ کر اور دین سمجھانے کے لیے اور علماء کی کتابوں کو آگے نصاب بنا کے بیان کرنے لگیں، تو پھر میرے جیسوں کو تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی نا دین کی، وہ تو ایسے ہی رہ جائیں گے. تو پہلے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اور حدیث کو سمجھنا ہے اور فقہ کو سمجھنا ہے، اور جتنے متفقہ علیہ جس پہ اتفاق ہے امت کا وہ مسائل ہمیں سمجھنے ہیں، تو پھر ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو اس میں اگر مثنوی شامل ہے تو مجھے نہیں پتا، تو وہ مثنوی شریف کا درس جاری رہتا ہے، تو ہم کسی سے کہہ تو نہیں سکتے بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہو. بھئی ان کا شوق ہے، وہ کر رہے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ہمیں اگر نہیں سمجھ آتی تو ہمیں اپنے پر افسوس ہونا چاہیے، نہ کہ ان پہ افسوس ہے. لیکن اگر وہی میرا دل چاہتا ہے کہ وہ قرآن کا ہی درس دیں، پورے قرآن کا بار بار ریپیٹ درس دیں، حدیث کا درس دیں، تو ان کو اجر کے لحاظ سے اللہ زیادہ نوازے گا، کیونکہ سب سے فضیلت والی اس وقت اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو سمجھنا ہم پر فرض بھی ہے، ضروری بھی ہے. حدیث ہے، پھر اس کے بعد اس کا نمبر ہے، اس کے بعد مثنوی اور دوسری کتابیں آتی ہیں. تو ہم قرآن کو سمجھا نہیں ہے، حدیث کو سمجھا نہیں ہے، اور اگر دوسری کتابیں کوئی سنا رہا ہے بھائی وہ بھی جائز ہے، ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں پھر سوائے افسوس کے. میرے جیسے لوگ افسوس ہی کریں گے بھئی ہمیں قرآن آتا نہیں ہے، حدیث آتے نہیں ہے، اور مثنوی ہم لے کے بیٹھ جائیں.
تو بھائی جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے پھر ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو ہمیں اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے نا. ہمیں اپنے پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی. بھائی میں تو سچی بات کرتا ہوں، مجھے تو ایک بات کی خدا شاہد ہے، ایک بات کی بھی سمجھ نہیں آئی آج تک. اس کے بارے میں شاید میرا دماغ ہی اللہ نے بند کر دیا ہوا کہ تو نہیں سمجھ سکتا اس کو. اور قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے آج تک میرے سامنے نہیں آئی کہ جس کی مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے آقا کی کہ جس کی مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو اور جس میں بڑا پریشان ہوں اور مجھے اس کی ڈیپلی گہرائی تک میں اس کو سمجھ نہ سکا ہوں. کوئی ایسا فقہ کا مسئلہ نہیں ہے جس کی مجھے سمجھ نہ آ رہی. تو اس لیے بعض علوم ایسے ہی ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے اس کے دروازے بند ہوتے ہیں. جیسے میرے لیے مثنوی شریف کا دروازہ بند ہے، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی. اور پھر کچھ ایسے خطوط ہیں، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الافسانی، ان کے ایسے خطوط ہیں جو کہ میری سمجھ سے باہر ہیں. بھائی ان کو میں نہیں سمجھ پایا. کچھ خطوط ہیں جن کی سمجھ آ جاتی ہے، اور اگر میں کسی خط کو جو مجھے سمجھ نہیں آیا اپنے سے کسی عالم کے پاس بھی گیا ہوں تو انہوں نے بھی مجھے نہیں سمجھایا. تو قریب و جوار ایسے مجھے عالم نہیں ملے کہ جن سے میں وہ خط لے کے گیا ہوں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی اور اس عالم نے مجھے سمجھا دیا ہو. ایسا بھی ابھی تک نہیں ہوا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عجیب و غریب طریقے سے لکھی ہوتی ہیں، وہ لکھنے والا جانے اور جس کی طرف لکھا ہے وہ جانے. تو ہمیں اس سے سروکار نہیں ہونی چاہیے. پھر عام جو بات ہے جو سمجھ آتی ہے وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ آتی تو پریشانی کی بات نہیں ہے. تو میری گزارش ہے ان بھائیوں سے جو ایسے اختلاف کو ایک عداوت بنا لیتے ہیں، بھائی اختلاف کو اختلاف تک ہی رکھو نا. کسی سے اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہے تو اس کو معاف کر دو، درگزر کرو. محبت جو اللہ نے کہا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپس میں ان کا اتفاق ہونا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے. وہ محبت اس کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے حکم کو چھوڑنا ہے، اور وہ جو حکم نہیں ہے اس کو پکڑنا ہے، تفرقہ ڈالنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو. تو ہم تفرقے میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کوئی آتا ہے مولوی صاحب اور کہہ دیتا ہے یہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جس نے جنازہ پڑھا اس کے نکاح ٹوٹ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے نے فتنہ باز مولوی ہیں. ہمارے محلے میں ایک وہابیوں کی مسجد ہے اور ایک سنی بریلوی ان کی مسجد ہے، اور ارد گرد اور بھی ہیں وہابیوں کی اور سنیوں کی. لیکن ایک مسجد میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں مولوی صاحب کو رکھا، تو وہابیوں کا کوئی بندہ فوت ہو گیا. تو جو لوگ ان کے پیچھے گئے تو انہوں نے کہا جی نکاح دوبارہ پڑھو، نکاح ٹوٹ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مجھے ایک دکاندار بھابی نے پوچھا یار یہ جو مولوی صاحب نے کہا، میں نے کہا بھائی بس یہ فتنہ باز لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم تو بھابیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ہم تو اس کو بھائی غلط سمجھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہوئی ہے. بھائی پھر ایک دفعہ ایک بچہ فوت ہو گیا وہ وہابیوں کا. تو میں نے اپنے گھر میں کہا کہ بھئی میں مسئلہ پوچھنے لگا ہوں ایک عالم سے فون پہ، وہ پاکستان کے جید علماء سے ایک ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا. تو ان کا نمبر میرے پاس تھا. میں نے کہا ابھی میں پوچھتا ہوں. تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ اگر نہ پڑھو تو بہتر ہے، تو پڑھ لو تو کچھ نہیں ہوتا، جنازے میں جاؤ گے تو کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے فون کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ بھئی بچہ ہے، اگر جنازے میں نہ جاؤ تو بہتر ہے، تو اگر چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، چلے بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ علماء کرام جو علم والے ہیں، جن کے پاس اللہ نے وافر مقدار میں ان کو علم دیا ہوا ہے. اب نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ بھئی کچھ لوگ ان پہ بھی پھر اعتراض کریں گے، یہ چھوڑتے نہیں ہیں اعتراض کرنے والے لوگ. تو وہ ماشاءاللہ جو ہماری پاکستان کی اس وقت علماء کرام کی جو سب سے بڑی صف ہے، ان کے وہ میں کہوں گا کہ ہیڈ ہیں. اور
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو وافر مقدار میں علم دیا ہوا ہے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کا ان پر بہت انعام ہے، اللہ ان کو اور اپنی فیوز و برکات سے نوازے۔ تو ایسے لوگ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اس وقت مفتی منیب الرحمان، وہ بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے، وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ مولانا عبدالقیوم ہزاروی صاحب ہیں، مولانا سعید صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے علم کے سمندر ہیں۔ تو ہمیں کوئی مسئلہ پیش ہو تو ایسے لوگوں سے ہم سیکھ لیتے ہیں، کوئی ہمیں ڈاؤٹ ہو تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جعلی مولویوں نے ہمیں پٹری سے اتار دیا ہے کہ نہیں جی، جیسے ہم ہومیوپیتھک دوائی، تو ایک مولوی صاحب خطیب صاحب آ گئے، جی یہ تو حرام ہے جی۔ تو مجھے اتنا غصہ لگا، میں نے کہا بھئی اگر حرام ہے تو سب سے پہلے میں جامعہ نظامیہ جاتا ہوں، وہاں سے فتویٰ لیتا ہوں۔ تو وہاں میں چلا گیا تو مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے فتویٰ لکھ کے دیا کہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایسے جو لوگ ہیں جو تھوڑا علم رکھتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں لڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور حلال کوئی چیز کی اگر صریحاً حلال نہیں ہے لیکن اہل علم کے ہاں وہ جائز ہے، ضرورت کے تحت استعمال کی جا سکتی ہے، گنجائش نکلتی ہے، تو اس کو حرام کہنے والی کون سی بات ہے؟ تو ایسے فتوے فوری طور پہ نہیں لگانے چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے وہ ہر چیز کے بارے میں حقیقی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی ایسا نظریہ اور سوچ اور خیال دیتے ہیں کہ اس نظریے اور سوچ اور نیت کے تحت یہ عمل کر لو تو یہ جائز ہے، وہ نیت بھی بتا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، خواہ ہمارا تجربہ جتنا بھی بڑھ جائے، ہمیں طالب علم ہی رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔